السلام علیکم۔ تو 10th کلاس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یونٹ آ جاتا ہے کمپلیکس نمبر۔ اس کا ہاف پارٹ جو ہے وہ آپ لوگ 9th کلاس میں کور کر کے آ چکے ہیں ریئل نمبرز کا۔ ریئل نمبرز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ سیٹ آف ریشنل اور ارریشنل نمبرز کے ہوتے ہیں۔ ریشنل نمبر وہ جو پی بائی کیو فارم میں لکھے جا سکتے ہیں، اور ارریشنل وہ جو پی بائی کیو فارم میں نہیں لکھے جا سکتے۔ اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں یونیورسل کانسٹنٹ جیسے پائی اینڈ آئلینڈ نمبر۔ اس کے علاوہ ہم ارریشنل نمبرس ان نمبرس کو بھی کہتے ہیں جیسے اگر ہمارے پاس اسکیئر روٹ کے انڈر کوئی پرائم نمبر آ جاتا ہے لائک دس، تو یہ بھی ہمارے پاس ارریشنل کے نمبر کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں۔ اب آگے کی بات اگر ہم کریں تو کمپلیکس نمبر جو ہے اس میں ایسا کون سا نمبر ہے یا ایسا کون سا پارٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کمپلیکس جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو کنسیپٹ دے رہی ہوں یہ میں آپ کو پرانی والی کتاب سے دے رہی ہوں۔ جو نیا کنسیپٹ کمپلیکس نمبر کا متعارف کروایا گیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ بتا دوں گی، لیکن پرانے والے ایک دفعہ سن لیں، تھوڑا سا مائنڈ میں ایک کلیئر امیج بن جائے گا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو کمپلیکس نمبرز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک، کیونکہ کمپلیکس کا مطلب مشکل پیچیدہ نمبر ہے، ایسے نمبر جو ناقابل حل ہوتے ہیں، انسالویبل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس لیٹس سپوز اگر نمبر ہے اسکیئر روٹ کے اندر تو نیگیٹو نمبر ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہم اس نمبر کو اس طرح سے سیپریٹ کریں، ہمارے پاس یہ نمبر کچھ اس طرح سے آئے گا۔ اور اسکیئر روٹ 5 جو کہ ایک ارریشنل نمبر ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہمارے پاس لازمی ہوگی، تو ہم اس کی ویلیو پٹ کر کے اس کا آنسر لکھ دیں گے۔ لیکن یہ والا جو پارٹ ہمارے پاس آیا ہے اسکیئر روٹ آف -1، اس والے پارٹ کو سولو کرنا بائی کیلکولیٹر یا بائی کسی بھی میتھڈ سے آپ سولو کرنا شروع کریں، یہ آپ کو سولو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو پھر انہوں نے میتھمیٹیشنس نے نام دے دیا ایک امیجنری پارٹ کا، ایک امیجنری یونٹ کا، اس کو کہتے ہیں ایوٹا، اور یہ اسی طریقے سے یوز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو کنسیپٹ دیا ہے یہ پرانی جو کتاب تھی ہمارے پاس 9th کلاس کی کمپلیکس نمبر، اس کے اندر یہ والا کنسیپٹ تھا۔ اس والی کتاب میں کنسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نمبر جس کا ہم اسکیئر کریں تو ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو آتا ہے۔ کسی بھی نمبر کا آپ اسکیئر کر لیں آپ کے پاس آنسر پازیٹیو آتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی نیگیٹو نمبر بھی ہے یا ہمارے پاس کوئی پازیٹیو نمبر ہے، جب اس کا اسکیئر کیا جاتا ہے تو آنسر ہمیشہ پازیٹیو آتا ہے۔ اب اس کنسیپٹ کو لے کر چلیں تو یہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی ایسا نمبر بھی ہونا چاہیے کہ جس کا اسکیئر لیا جائے اور آنسر کوئی نیگیٹو نمبر آئے۔ تو یہاں پہ یہ بات آئی کہ اگر آپ اسکیئر روٹ آف -1 ایک ایسا نمبر ہے، اسکیئر روٹ آف -1 ایک ایسا نمبر ہے جس کا آپ اسکیئر لیتے ہیں تو آپ کے پاس آنسر -1 آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک نیگیٹو نمبر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس والے پارٹ کو جو کہ ناقابل حل بھی ہے، اور یہ ایک ایسا یونیک یونٹ ہے جس کا آپ اسکیئر لیں گے تو آپ کے پاس آنسر مائنس میں آئے گا، نیگیٹو ویلیو آئے گی آپ کے پاس۔ سو آپ اس کو کہیں گے امیجنری یونٹ، اور اسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ایوٹا سے۔ اور اگر سنگل ایوٹا آئی کی ویلیو ہمارے پاس اسکیئر روٹ آف -1 ہو تو ایوٹا کا اسکیئر لینے کے بعد ہمارے پاس آنسر -1 آتا ہے۔ تو اس پارٹ کی وجہ سے ہمارے پاس جو کمپلیکس نمبر ہے وہ کمپلیکس نمبر کہا جاتا ہے اس کو، بیکاز آف دس پارٹ کہ ہمارا یہ جو پارٹ ہے یہ امیجنری پارٹ ہے، اور اس پارٹ کی وجہ سے ہم کمپلیکس نمبر کو کمپلیکس نمبر کہتے ہیں۔ تو آگے اگر یہ میں آپ کو کنسیپٹ کلیئر کروں اس چیز کا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کمپلیکس نمبر کو کس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں، اور کس طرح سے یہ جو ہے پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ ہوتا ہے، یہ آپ کو مزید آگے پتہ لگتا جائے گا۔ لیکن فی الحال یہ جو تھا یہ آپ کے پاس بہت بیسک کنسیپٹ تھا ایوٹا کے بارے میں، کمپلیکس نمبر کے بارے میں، اور ایوٹا جو ہے وہ کمپلیکس نمبر کے اندر ہی یوز ہوتا ہے، اور مینلی اینڈ ہارڈلی جو اب
آگے جو کنسیپٹ یوز ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی ایسے نمبر کا جو ہے کوئی بھی نمبر جو ہے ہم اس کا اسکیئر لیں تو ہمارے پاس آنسر پازیٹیو آتا ہے، لیکن یہ واحد نمبر ہے اسکیئر روٹ آف -1 جس کا ہم اسکیئر لیں تو ہمارے پاس آنسر -1 یعنی کہ نیگیٹو ویلیو آتی ہے۔ اوکے، جو نیکسٹ آپ کے پاس کمپلیکس نمبر کی ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کمپلیکس نمبر از اے نمبر ایکسپریسڈ ان دا فارم x+y ایوٹا۔ یہ آپ دیکھ لیں، کمپلیکس نمبر کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ z سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک x اور ایک y ایوٹا۔ اب یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ کمپلیکس نمبر جو ہے وہ اسے دو نمبروں سے ایکسپریس کیا جاتا ہے، ایک دو پارٹ سے کہہ لیں سمپلی، ایک x اور ایک y ایوٹا، ویئر x اینڈ y آر ریئل نمبرس۔ یہ جو x اور یہ جو y ہے یہ آپ کے پاس ریئل نمبرز ہوتے ہیں، اور جو یہ ایوٹا آ رہا ہے یہ آپ کے پاس امیجنری یونٹ کہلاتا ہے جس کی ویلیو -1 کے برابر ہے، سوری اسکیئر روٹ آف -1 کے برابر ہے۔ اب یہاں اگر آگے اس طرح سے لکھ دیں کہ ایوٹا کا اسکیئر جو ہے وہ -1 کے برابر ہے، اور ایوٹا جو سمپل ایوٹا ہوگا وہ اسکیئر روٹ آف -1 کے برابر ہوگا۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے ایک سمپل سی، کہ کمپلیکس نمبر کو دو نمبروں سے ظاہر کیا جاتا ہے یا دو نمبروں سے ایکسپریس کیا جاتا ہے، x+y ایوٹا۔ یہ ایک جرنل فارم ہے جس میں x اور y جو ہے وہ ریئل پارٹ ہوتے ہیں، اور جو i ہے ایوٹا ہے وہ ڈینوٹ کیا جاتا ہے امیجنری یونٹ کے طور پر، اور اس کی ویلیو جو ہے وہ اسکیئر روٹ آف -1 ہے۔ اب اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ریئل پارٹ ہے یہ امیجنری پارٹ کہلاتا ہے بیکاز آف دس ایوٹا پارٹ کی وجہ سے، امیجنری یونٹ کی وجہ سے، کیونکہ امیجنری یونٹ اس y کے ساتھ لکھا جا رہا ہے تو ہم y کو امیجنری پارٹ کہتے ہیں اور x کو ہم ریئل پارٹ کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی پراپرٹیز دیکھ لیتے ہیں۔ ریکٹینگولر فارم آف z، کمپلیکس نمبر کا جو ریکٹینگولر فارم ہے اس میں دیکھیں اگر ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہے z = x+y ایوٹا، اگر ہمارے پاس یہاں پر x والا پارٹ جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے، z = 0 + y ایوٹا، تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ y ایوٹا آئے گا، یعنی کہ پیورلی امیجنری۔ ہمارے پاس یہاں پر ریئل والا پارٹ ختم ہو گیا تو ہم اس کو لکھ دیں گے پیور امیجنری۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کمپلیکس نمبر کے اندر y والا پارٹ 0 ہو جاتا ہے، یعنی کہ امیجنری پارٹ 0 ہو جاتا ہے، x ایز اٹ از رہے گا، y کی جگہ ہم 0 پٹ کریں گے اور ہمارے پاس x آنسر آئے گا، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیور ریئل پارٹ یا جسٹ ریئل پارٹ۔ تو دھیان سے اگر آپ اس کنسیپٹ کو سمجھیں، سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس ریئل پارٹ، اب غور سے سمجھیں تو ہمارے پاس اگر x کی ویلیو کمپلیکس نمبر کے اندر اگر x کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے تو اس کے اندر صرف امیجنری پارٹ رہ جاتا ہے، لیکن کمپلیکس نمبر کے اندر اگر y کی ویلیو امیجنری پارٹ ہی 0 ہو جائے تو ہمارے پاس صرف ریئل پارٹ رہ جاتا ہے، تو وہ کمپلیکس سے ہٹ کر کمپلیکس کی کیٹیگری سے نکل کر وہ ریئل پارٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ ہے اس میں سمپلی یہ بتایا گیا کہ x+y ایوٹا جو ہے وہ برابر ہوتا ہے z کے، z سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم سیپریٹ کر کے لکھنا چاہیں، اس کا ریئل اور امیجنری پارٹ کو سیپریٹ کر کے لکھنا چاہیں تو وہ کس طرح سے لکھا جائے گا؟ اسے اس طرح سے لکھا جائے گا کہ x = the real part of z and y = the imaginary part of z. That's it. اگر آپ اس کی ایگزامپل سمجھ لیں، ایک آدھی +5 + 3 ایوٹا، تو اگر اس میں آپ سے پوچھا جائے کہ ریئل اور امیجنری پارٹ کو آپ سیپریٹ کریں تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ آپ یہاں پر لکھیں گے 5 = the real part of z لکھ لیں، یا جسٹ 5 + 3 ایوٹا لکھ لیں، آپ ریئل پارٹ آف z بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 is the imaginary part of z۔ جی، تو اسی طریقے سے آپ اسے اس طرح سے امیجنری پارٹ آف 5 + 3 ایوٹا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بیسک جو لیکچر ہے اس کا ایک لاسٹ ٹاپک ہے، اس میں آ جاتا ہے ایکویلٹی آف کمپلیکس نمبر۔ اگر آپ دیکھیں ایکویلٹی آف کمپلیکس نمبر، اس میں آپ لوگوں کو بہت آسان سا ایک کنسیپٹ ملے گا، سمپلی بس یہی بتایا گیا کہ جو اگر کوئی دو کمپلیکس نمبر آپس میں برابر ہیں تو اس کا سین کچھ اس طرح سے ہے کہ
جو ریئل والا پارٹ ہوتا ہے وہ ریئل کے برابر ہوتا ہے اور جو امیجنری والا پارٹ ہے وہ امیجنری کے برابر ہے. لیٹس سپوز جنرلی بات کر لیتے ہیں. Z1 آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے, اس کا x1 پلس y1 ایوٹا, یہ آپ کے پاس ایک ویلیو ہے. اور اسی طریقے سے ایک Z2 دوسرا کمپلیکس نمبر ہے آپ کے پاس x2 پلس y2 ایوٹا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ Z1 اور Z2 آپس میں برابر ہے. تو اگر یہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو x1 پلس y1 ایوٹا اور x2 پلس y2 ایوٹا آپس میں برابر ہے. تو اس میں ہوگا کیا, اس میں ریئل والا پارٹ ریئل کے برابر ہے اور امیجنری والا پارٹ امیجنری کے برابر ہے. سمپلی x1 از اکول ٹو بیکاز آف دس, یہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ریئل پارٹ ریئل کے برابر ہے اور امیجنری پارٹ y1 ایوٹا از اکول ٹو y2 ایوٹا, اور ہمارے پاس y1 جو ہے وہ y2 کے برابر آئے گا. امیجنری پارٹ سمپل اس میں سے کٹ ہو جائے گا. تو ویلیوز آپس میں برابر ہیں, ریئل پارٹ ریئل کے برابر ہے, امیجنری پارٹ یونٹ کے ساتھ, کیونکہ ہم اس کو امیجنری یونٹ کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس امیجنری پارٹ ہے اس کمپلیکس نمبر کا, یہ امیجنری پارٹ ہے, یہ امیجنری یونٹ ہے, اس کی وجہ سے اس کو امیجنری کہا جا رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس x جو ہے یعنی کہ جو ریئل پارٹ ہے وہ ریئل کے برابر آئے گا اور جو امیجنری پارٹ ہے وہ امیجنری پارٹ کے ہی برابر آئے گا. یہاں پر اگر آپ ایکویلٹی میں ایوٹا لکھتے بھی ہیں تو وہ آپس میں آٹومیٹکلی کینسل ہو جاتا ہے. تو یہاں تک جو آپ کو کنسیپٹ دیا گیا ہے آپ کے بک میں وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس سے آگے ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے. ایکسرسائز بہت زیادہ جو ہے وہ شارٹ ہے اور اس کو اگر آپ اور سے سمجھیں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. سب سے پہلے اس میں ایوٹا کو سمپلیفائی کرنے کے طریقے لکھے گئے ہیں. ایوٹا کی سمپلیفیکیشن کے لیے صرف آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایوٹا اسکیئر کی جو ویلیو ہے وہ -1 کے برابر ہے. دیٹس اٹ. آگے بہت ایزی کام ہے, اگر آپ سے غور سے سمجھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو آگے آپ ضرور دیکھیں. اگر آپ نے کنسیپٹ اچھے سے لینے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کنٹینیو رکھیں. باقی ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.